ذرا سوچیں، ٹکٹ ہاتھ میں ہے، ویزا لگ چکا ہے اور آپ بیرون ملک سفر کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن ایئرپورٹ پر آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ بہت سے پاکستانیوں کے ساتھ ہونے والی ایک حقیقت ہے جس کو آف روڈنگ کہتے ہیں۔ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ آئیے اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں ان کے جو ایک بندے جا رہا تھا زیارت کے لیے ایران، اور اس کو لاہور ایئرپورٹ پر روک دیا تھا۔ ویزا بھی تھا، ٹکٹ بھی تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو آف روڈ کر دیا گیا کہ آپ کا پاسپورٹ نیا ہے۔ تو خرم جیسے کافی سارے لوگ ہیں جو کہ کافی منصوبے بنا کے جا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر ہی پھر ایک ہی لمحے میں سارے مسئلے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے کر کے سفر کے لیے جا رہا ہے، تو پھر ہمارے اپنے ادارے اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ تو اس سوال کا ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اس معاملے کی اب تہہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا، اور اس کا شکار کون ہو رہا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ آف روڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ کا ویزا اور ٹکٹ سب موجود ہے، جہاز میں بیٹھنے والے ہیں، لیکن پھر امیگریشن کاؤنٹر پر آپ کو ایف آئی اے کا اہلکار روک لیتا ہے، اور اسی ایک لمحے میں آپ کے لاکھوں روپے اور مہینوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، سب سے زیادہ تو مشرق وسطیٰ جانے والے جو ہمارے مسعود بھائی ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس، عمرہ پر جانے والے، زیارت پہ جانے والے، اور جو اپنے خاندان سے ملنے باہر جا رہے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب سرکاری جو حکام ہیں وہ اس میں کیا کہتے ہیں، وہ اس پالیسی کے پیچھے کیا وجہ بتاتے ہیں؟ آپا یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ قومی عزت کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا جو سب سے بڑا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو دوسرے ملک میں پریشان ہونے سے وہ بچا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سختی اس لیے کی جا رہی ہے کہ تاکہ وہی لوگ بیٹھ جائیں جن کے کاغذات 100% ٹھیک ہیں اور ملک کی بدنامی نہ ہو۔ تو اس مقصد کے لیے ایف آئی اے نے خاص طور پہ رسک انالیسس یونٹ بنایا ہے، جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ یونٹ ان منافسروں کی پہچان کرتا ہے جو کہ کسی دوسرے ملک پہنچ کر غیر قانونی سرگرمی یا پھر غیر قانونی طریقے سے، جیسے یورپ میں جایا جاتا ہے جسے عام زبان میں ڈنکی کہتے ہیں، اس کو روکنا ہے۔ اور حکام اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کامیابی ہے کہ ہماری سختی کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے ڈپورٹ ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد میں پھر 50% جو ہے کمی آ گئی ہے۔ لیکن یہ ایک کہانی کا رخ ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو زمینی حقائق کیا ہیں، جو مسافر اور کافی جو صحافی ہیں وہ بھی یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جو سرکاری موقف پہ بالکل الگ ہے۔ تو الگ الگ کہانیاں ہیں، ایک طرف حکومت ہے جو کہ قومی وقار بچا رہی ہے، اور دوسری طرف مسافروں کا الزام ہے کہ وہ عمر، علاقے اور پہلی بار سفر کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک کہ ان سے رشوت بھی مانگی جاتی ہے۔ تو کافی سارے صحافی بھی اس میں کہتے ہیں کہ کچھ غیر سرکاری ریڈ فلیگس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ان کو روکا جاتا ہے، جیسے کسی کی عمر 30 سال سے کم ہے، پہلی بار سفر کر رہا ہے، ویزا ورک ہے، اور تعلق گجرانوالہ یا اس طرح کے علاقوں سے ہے جہاں پہ زیادہ ڈنکی لگائی جاتی ہے، تو آف لوڈ ہونے کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کرپشن کے جو الزامات ہیں وہ بھی جو ہے ان کے اوپر ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو پیسہ لے کے بھی آگے بھیجا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے، یا اس طریقے سے جو ہے وہ بھی اس طرح کی بھی ان کے اوپر الزامات ہیں، اور اس کے اعتراف جو ہے وہ ایف آئی اے کے اپنے حکام بھی کرتے ہیں۔ تو مسئلہ صرف پالیسی کا نہیں، اس کی اوپر عمل درآمد کا بھی ہے، اور اس مسئلے کے پیچھے جو سماجی اور معاشی دباؤ ہے اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر پوری طریقے سے تصویر واضح نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کی جڑیں جو ہیں وہ کافی گہری ہیں۔ ہر سال 30 لاکھ نئے نوجوان مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن نوکریاں بالکل ہیں ہی نہیں۔ ملک میں بے روزگاری ہے، اس وقت 50% جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک چھوڑنے پر لوگ مجبور ہیں۔ 2022 کے بعد روزانہ پاسپورٹ بنانے کی جو تعداد ہے وہ 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔
یہ اعداد و شمار خود معاشی بحران کی شدت بتاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، جب ملک کے اندر روزگار نے، مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہو، لوگ باہر جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشی ہجرت کا ایک سیلاب ہے جس کو صرف ایئرپورٹ پر سختی کر کے ممکن نہیں ہے روکنا۔ تو اس پیچیدہ صورتحال سے آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے مختلف قسم کی تجاویزات ہیں، اور ان میں جو امید تو ہے، لیکن یہ ہے کہ واضح گائیڈ لائن ہو تو پھر یہ ہے کہ پری اسکریننگ ایپ کے ذریعے سے لوگوں کی جو مسائل کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ایئرپورٹ پہ ان کے مسائل ہوں۔ تو پری اسکریننگ جو ہے ایپ یا اس طریقے سے میکانزم بنایا جائے تاکہ لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ وہ وہاں پہ ان کو روک دیا جائے گا یا ان کو کوئی مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ تو اس میں جو ایف آئی اے نے بھی ایک راستہ بتایا ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ شکایت کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ بٹ کارروائی کم ہی ہوتی ہے، کافی ساری اپلیکیشن جو ہے وہ پینڈنگ پڑی رہتی ہیں، رسپانس بھی بڑا ڈیفیکلٹ وے سے آتا ہے، مطلب بڑے ٹائم کے بعد ہی آپ کو رسپانس ملے گا اس کا۔ تو ایئرپورٹ پر اسکریننگ کی جو معاملات ہیں، اس کو ہونا چاہیے، بٹ اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے وہ لوگ بھی وکٹم بن جائیں جو کہ بیچارے ملک کی سفر کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری جگہ پہ، اور ریزنیبل ان کا ٹریول ہے، اس کے باوجود بھی ان کو روکا جائے، تو پھر ان کو بہت زیادہ مسائل آئیں گے۔ تو اس میں مزید جو ہے آئے روز مسافروں کو پروازوں سے روکا جا رہا ہے، اور ایک بڑا مشکل سا ماحول ہے۔ تو یہ سوال اب جو ہے اس حد تک پہنچ گیا کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے خود جو ہے وزٹ کیا اور کافی ساری وجوہات وہاں پہ نوٹ کر کے لوگوں کو دکھائی بھی ہے کہ کس وجہ سے ہم وہاں پہ یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ تو یہ والی جو سختی ہے، وہ کچھ کام نے اس میں جو وجوہات بتائی ہیں اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے جو وہاں پہ اس کو نوٹ کیا ہے وہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے خود اس میں انہوں نے جا کے وزٹ بھی کیا، اور انہوں نے خود بتایا کہ ہر روز 50 سے 60 افراد کو روکا دیا جاتا ہے بین الاقوامی پرواز کرنے سے، اور یہ اس مسئلے کی سنگینی جو ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ رینڈم چیک ہے یا پھر کسی کو بھی روکا جا سکتا ہے؟ تو حکام کے مطابق یہ ایسا نہیں ہے، وہ خاص قسم کے مسافر جو ہیں وہ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کون سے کیسز ہیں جو ان کی توجہ کا مرکز ہے تاکہ آپ اس کو نوٹ کر کے آپ یہ والا ٹریول نہ کریں؟ تو انہوں نے ایک دو جو مسافر ہیں ان کو روک کے پھر انہوں نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا، اور وہاں سے پھر جو ہے ان سے پوچھا گیا تو وہ کس وجہ سے جا رہے ہیں، تو اس نے بتایا تھا کہ میں ڈرائیونگ کے لیے جا رہا ہوں، بٹ اس کو گاڑی کے لیے کہا گیا تو گاڑی بھی وہ نہیں چلا سکتا تھا۔ اب اس کے بیک اینڈ پہ اس کی ویریفیکیشن کرنا ایک مشکل ہے کہ وہ بیسیکلی معاملہ کیا تھا، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو روکا گیا، وہ جا رہا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، اور ایک ایجوکیشن کے لیے جو ایجوکیشن پرپس کے لیے بندہ جا رہا تھا اس کو بھی روکا گیا، تو اس کو بھی اسی طرح کا مسئلہ آیا کہ اس کو آگے اس کی کلاسز سٹارٹ ہونے کی 2 مہینہ بعد، اور اس نے پہلے ہی ٹریول کرنا شروع کر دیا، اور اس نے ایران کا بھی ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اور اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اس طرح کی جو معاملات ہیں تو وہ ان کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان بڑھتے ہیں۔ تو یہ کہانی کا ایک مختلف رخ ہے۔ تو روزانہ 50 سے 60 لوگوں کا جو روکنا ہے، یہ مطلب سنگینی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس سے، تو ایک بہت بڑا بحران ہے۔ لیکن ایف آئی اے کے مطابق یہ ہے کہ اعداد و شمار جو ہے نا پوری تصویر نہیں دکھا رہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 0.6% ہیں یہ لوگ، بٹ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جب روکا جاتا ہے تو ان کا نقصان بڑا ہوتا ہے۔ ایف آئی اے کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے ان کو کور کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ پیش ہی نہ آئے، بجائے یہ کہ ان کو روک کے وہاں پہ لاکھوں روپے کا نقصان کیا جائے۔ اس سے پہلے جو اس کے اصل مجرم ہیں ان کو اس میں لوگوں کو بچایا جائے اور ان کو پکڑا جائے۔ تو پچھلے ایک سال میں 52,000
52,000 پاکستانی جو ہے ان کو دوسرے ملکوں سے ڈپورٹ کیا گیا، اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ دراصل یہ والی سختی جو ہے یہ حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ تاکہ ان کو غیر قانونی سفر اور ذلت کی پریشانی سے بچایا جا سکے۔ امیگریشن خطرے کی جو علامات ہیں اور وہ کس طریقے سے مسافروں کی شناخت کرتے ہیں، تو ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ آپ بھی نوٹ کر لیں۔ تو خاص ریڈ فلیگز ہیں، وہ خطرے کی علامتیں تلاش کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک حقیقی مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صحیح ویزا، ہوٹل کی کنفرم بکنگ اور سفر کے لیے مناسب رقم، اور دوسری طرف خطرے کی گھنٹی کب بجتی ہے؟ جب کوئی وزٹ ویزے کے لیے کام ڈھونڈنے جا رہا ہو، اس کے پاس رکنے کا کوئی ثبوت نہ ہو، یا اسے یہ تک پتہ نہ ہو کہ وہ جس ملک جا رہا ہے وہاں پہ کرنسی کون سی چلتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور دوسری وجوہات بھی ہیں، جیسے جعلی دستاویزات کا استعمال، جس کا لگ بھگ اس سال 300 کیسز آئے ہیں، اور ان لوگوں سے رابطہ جن کا نام انسانی سمگلروں کی لسٹ میں ہو۔ ان تمام سختیوں کے پیچھے آخر کار حکومت کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ صرف لوگوں کو روکنے سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ FIA کے مطابق عالمی برادری پاکستان سے لیگل اور ایتھیکل امیگریشن کو یقینی مطالبہ کرتی ہے، تو لہٰذا اس پالیسی کا مقصد اسی عالمی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ تو اس پالیسی کے 3 بنیادی مقاصد ہیں: شہریوں کا تحفظ، انسانی اسمگلروں اور فراڈ ایجنٹوں سے بچاؤ، غیر قانونی نیٹ ورکس کو توڑنا جو لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور نمبر 3 جو کہ بہت اہم ہے، پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ کو بہتر بنانا، جو لوگ قانونی طریقے سے سفر کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آخر میں یہ پوری صورتحال ایک بنیادی سوال کھڑا کرتی ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی عالمی ساخت کو بہتر بنانے کے لیے اور شہریوں کی آزادانہ آمد و رفت کو کس طریقے سے توازن پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک کویسچن مارک ہے FIA کے لیے، حکومت کے لیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔